فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، مشکل ترین دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ راؤنڈ دی کلاک دنیا دیکھی ہے، میں نے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو آج کے دور میں محبت اہل بیت کی دولت مل جائے، جس بندے کو آج کے دور میں معرفت اہل بیت ہو جائے، اس گھر کی پہچان ہو جائے، اس گھر کی غلامی، اس گھر کی نوکری، اس گھر کی چاکری جس کا مقدر بن جائے، اس بندے سے بڑا خوش قسمت کائنات میں کوئی نہیں۔ میں نے اس دولت سے محروم بڑے بڑے جگیروں والے، بڑے بڑے عہدہ و منصب والے، بڑے بڑے پگڑیوں والے، اس دولت سے محروم میں نے ایسے کنگلے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے اس دولت سے مالا مال، اس دولت سے لبریز، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھاپڑی اٹھانے والے، وہ محنت مزدوری کرنے والے، میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں، کیونکہ اس گھر کی معرفت ملتی ہے نصیب سے۔ میں تو تبلیغ کر رہا ہوں دنیا بھر میں، شیعہ سنی سے ہٹ کر، میں تو قرآن اور حضور کا جو فرمان ہے وہ لوگوں تک کنوے کرتا ہوں، ڈیلیور کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی مجالس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، میں اس پہ پورا نہ اترتا ہوں، میں قرآن اور حضور کے فرمان کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا بھی ضروری نہیں، دیوبند اہل حدیث ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس گھر کو ماننے کی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک ہی شرط بیان کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک شرط ہے کہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، میں ایسے کھول کے احادیث دکھا کے جاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، پہنچانا میری ڈیوٹی ہے۔ اس لیے آپ کتب احادیث پڑھیں، کتب تفاسیر پڑھیں، کتب تاریخ پڑھیں، شیعہ کے گھر کے حوالے پڑھیں، اہل سنت کے پڑھیں، دیوبندیت پڑھیں، وہابیت پڑھیں، یہ انبار ملیں گے آپ کو۔ میں وقت بچانا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، اس کی موٹی پہچان یہ ہے کہ نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا۔ بندہ ایک تھا، اہل بیت اطہار کا دشمن اور منکر ایک، ولدیت میں نام چار چار تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہم لوگوں نے تفریق بنا دی، ہم اہل بیت اطہار کو شیعہ اور سنی میں الجھا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان کی محبت شیعت نہیں، ان کی محبت دیوبندیت نہیں، وہابیت نہیں، سنیت نہیں، ان کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے،
کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ میں اس لیے دعوت دیتا ہوں اگر آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو نا تو کسی سنی کو دیکھ کے سنیت کے بارے میں رائے قائم نہ کرنا، سنیت کو پڑھنا۔ یہ اوپر میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پاک ہستیوں کا ذکر سننے کے لیے آئی ہیں تو لہذا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پاک ہستیوں کا ذکر سنیں، کیونکہ جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس بارگاہ کا ادب ہوتا ہے۔ جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، سنی کو دیکھ کے نہیں، سنیت کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اور جب میں دوسری طرف پیغام دیتا ہوں تو میں ان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو کسی شیعہ کو دیکھ کے شیعت کے بارے میں رائے قائم نہ کریں، آپ بھی فقہ کو پڑھیں۔ جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، جب آپ شیعت کو پڑھیں گے، ایک بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ اس لیے وہ آپ کو لخت لخت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ دین کے دشمن ہے۔ جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں نا، شیعہ اور سنی، وہ چاہتے ہیں ان کو لڑوا کر اسلام کو کمزور کیا جائے، پاکستان کو کمزور کیا جائے، بلکہ ان کو کہہ دو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تم کو تمہارے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بائی بائی، میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ۔ میں نفرتوں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تکفیریت کا ماحول، یہ جو بڑا گرم ہے، میں اس کو سرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں عداوتوں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ قریب آ جاؤ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی مصطفیٰ کے فرمان کا پیغام ہے، یہی اہل بیت اطہار کا پیغام ہے، اور یہی صحابہ کا پیغام ہے۔ اس لیے میں تو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں، توڑنے کی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا کراچی پروگرام تھے، تو سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا گھر میں۔ کافی دیر تک علمی گفتگو ہوتی رہی، موجودہ حالات پہ بھی گفتگو ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ ماشاءاللہ اتنا بیان کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو، آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کوئی شیعہ میں کوئی خامی نظر آتی ہے تاکہ ہم آگے اپنی قوم کو سمجھا سکیں۔ تو میں سنی ہو کے ایک بات کرنے لگا، سنی ہو کے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے پوری دنیا میں نے کتب حدیث پڑھی ہیں، تفاسیر پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، ائمہ کے اقوال پڑھے ہیں، صحابہ کرام کے احوال پڑھے ہیں، مجھے شیعہ مسلک جیسا سچا عقیدہ نظر نہیں آیا۔ بڑا اللہ عقیدہ ہے، لیکن میں نے ان کو بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے نا بھائی، اگر آپ نے دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو دعوت کا طریقہ وہی اپناؤ نا جو حضور نے اپنایا، جو اہل بیت اطہار نے اپنایا۔ جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو حق بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کو پیار کے ساتھ سمجھائیں گے، محبت کے ساتھ سمجھائیں گے، میٹھی زبان کے ساتھ سمجھائیں گے، کہ گالی گلوچ سے سمجھائیں گے۔ اگر گالی گلوچ سے بات کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کہیں جواباً وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے۔ تو اس لیے گالی نہیں دینی۔ آپ کے پاس عقیدہ اتنا زبردست ہے، محبت اہل بیت آپ کے دلوں میں ہے، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، بس میں ہاتھ جوڑ کے یہ دعوت دے رہا ہوں، نفرتیں ختم کر دو یار۔ یہ گالم گلوچ کا جو ماحول ہے یہ پاک منبر کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو نقوی صاحب نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب بات آپ نے بالکل درست کی ہے، ہم اسی پہ کوشش کر رہے ہیں، ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی نہیں۔ ماشاءاللہ وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے شمار اہل سنت لوگ ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ یار اختلاف کرو دلیل کے ساتھ،
اختلاف کرو قرآن کے ساتھ دلیل دو، احادیث سے دلیل دے کے اختلاف کرو، گالی گلوچ تو کوئی دلیل نہیں نا۔ اس لیے محبت کے ساتھ جب آپ دلیل دیں گے تو بے شمار لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے، وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی، سنیں گے بھی۔ تو اس لیے میں تو یہی کام کر رہا ہوں۔ تو میں قرآن اور حدیث کا ایک پیغام آپ کو سنانے لگا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ کر۔ کوئی بندہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے حوالہ مانگے، میں حوالہ دوں گا، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا، میں دکھا کے جاؤں گا۔ بلکہ جو لوگ سنیت کے لبادے میں سنیت کو بدنام کر رہے تھے نا، ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں سنیت کا کہ ہم نے کسی کے پاس جا کے اس سے ٹھیکہ لینا ہے یا اسے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ ہمیں سنی بنا دو۔ نہ، جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے ترانے پڑھے، جو اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا یار ہے، بے شک جبے کبے پہن لے، رنگ برنگے امامے بادلے، سنیت کا لبادہ اوڑھ لے، جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے، وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی خارجی تھا، وہ آج بھی خارجی ہے۔ سنی تو ہر ایک اہل سنت کا محدث، مفسر، مجدد، ولی، صوفی، غوث، قطب، وہ اہل بیت اطہار زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ بلکہ ہر ایک صوفی، ولی، غوث، قطب، ابدال، محدث، مفسر، مجدد، ہر ایک نے لکھا ہے اس وقت تک کائنات میں کوئی ولی بنتا ہی نہیں جب تک علی علیہ السلام کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا لے۔ یارو یہ سنیت دے رہا ہوں، تو جس کے نعرے لگائے گئے، جس کو زندہ باد کہا گیا، مولوی جی، جس سیاست میں حضور کے صحابہ کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں حضور کے صحابہ کو داڑھی سے پکڑ کر معاذ اللہ تماچے مارے گئے، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں حجر بن ابی کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس سیاست میں مسجد نبوی کے صحن میں خچر باندھے گئے، جس سیاست میں مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی ہیں۔ اہل بیت اطہار کے دشمن کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے، اہل بیت اطہار کے نوکر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو پیغام دیتا ہوں، خدا را یہ لوگ خیر خواہ نہیں ہیں، یہ صحابہ کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو ماننے والے ہیں جنہوں نے تو دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ اس لیے ان کے فضائل ہی اتنے ہیں اس گھر کے، ساری زندگی بندہ فضائل سنتا سناتا رہے تو فضائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 2۔ اب میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، پہلی ملاقات ہے آپ کے ساتھ، پہلی حاضری ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں گے تو جو چٹا ان پڑھ نہیں اسے بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ شرط ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، مہمان سمجھ کے سن لیں۔ کسی کو میں پسند نہیں، مجھے دفع کریں، جن کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ تو پسند ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 2، ابتدا قرآن کی شروع، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو الکتاب ہے نا، یہ جو الف اور لام ہے نا، یہ جس کے آگے الف اور لام لگا دے نا وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ عام نہیں رہتا۔ القادری یہ خاص قادری، الجیلانی یہ خاص جیلانی، السید یہ خاص سید، الحسنی یہ خاص حسنی، الحسینی یہ خاص حسینی، الف لام یہ خاصیت کے لیے ہوتا ہے۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے یہاں بھی کتاب سے پہلے الف اور لام کو لگایا، الکتاب، یہ جو خاص کتاب ہے نا،
اس لیے کہ اللہ نے پہلے بھی تو کتابیں نازل کی تھی نا، تورات، زبور، انجیل، ان کو خاص نہیں کہا. فرمایا یہ جو خاص کتاب ہے نا قرآن، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں، شک نہیں کرنا. حالانکہ یہ جملہ جو ہے یہ اللہ اینڈ میں بھی لکھ سکتا تھا. سارا قرآن پڑھ لیتے آپ، آخر پہ اللہ کہہ دیتا یہ جو سارا قرآن تو نے پڑھا ہے اے بندے اس میں شک نہ کرنا، اس میں شک نہ کرنا. لیکن اللہ نے شروع میں کہہ دیا. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ یہ جو قرآن ہے نا، پہلی شرط یہ ہے کہ شک والوں کی سمجھ میں نہیں آتا. جاگو یار، میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے. شک کو نکال کے آؤ گے، شک کو پھینک کے آؤ گے تو پھر قرآن تمہیں سمجھ آئے گا. اور آگے جملہ سنیں، آگے جملہ سنیں، ہدی للمتقین، اور پھر یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے. متقین کو، اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے گناہگار ہے، کافر نہیں. اگر کہہ دے میں نماز کو مانتا ہی نہیں تو قرآن کا انکار ہو گیا، بولو یار، تو کافر ہو گیا. اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے گناہگار ہے تو کہے میں روزے کو مانتا ہی نہیں تو قرآن کا انکار ہو گیا، کافر ہو گیا. کیونکہ قرآن کو ماننا ایمان کی شرط ہے. اگر کوئی قرآن میں کرے شک، کوئی یار بولو نا، قرآن کا انکار ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے شک نہیں کرنا، بندہ پھر بھی شک کرے، اس کا مطلب ہے گیا. اور اگلی بات سنیں، قرآن کہتا ہے کہ میں ہدایت دیتا ہوں متقین کو. یہ جملہ سنیں توجہ کے ساتھ. مولوی صاحب سے آپ نے تقریریں سنی ہوگی خطبات جمعہ میں، جو نماز پڑھتا ہے متقی ہے، جو روزہ رکھ لے متقی ہے، جو حج کر لے متقی ہے، جو عمرہ کر لے متقی ہے، جو قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے متقی. اس کا مطلب یہ ہوا اگر جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ متقی ہے، روزہ رکھ رہا ہے متقی ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے اگر متقی ہے تو اس کو تو پہلے سے ہدایت ملی ہوئی ہے. نہیں سمجھے بات یار، اس کو ہدایت ملی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے نا، ہدایت ملی ہے تو روزہ رکھ رہا ہے، ہدایت ملی ہے تو حج اور عمرے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کہتے ہیں کہ میں صرف متقین کو ہدایت دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے فقط نماز پڑھنے سے بندہ متقی نہیں بنتا. اگر نماز پڑھنے سے متقی بن جاتا، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بے شمار نمازی ایسے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے جو ریا کرتے ہیں. اگر روزہ رکھنے سے ہی بندہ متقی بن جاتا، حضور فرماتے بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا. اس کا مطلب میرا جملہ سمجھے، اس کا مطلب ہے نہ فقط نماز پڑھنے سے بندہ متقی بنتا ہے، نہ فقط روزہ رکھنے سے متقی بنتا ہے، نہ فقط حج، عمرہ، قیام، رکوع، سجود. پھر وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے بندہ متقی بنتا ہے؟ جب متقی بنتا ہے تو قرآن سے ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے. حدیث دینے لگا ہوں میں آپ کو، امام طبرانی معجم الاوسط میں یہ حدیث لیتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں یہ حدیث لے کے آئے، امام ابن عساکر نے روایت کیا، اس کو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آئے. سینکڑوں حوالے وقت میں جانا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا نماز پڑھ سینہ چوڑا کر کے خود کو متقی ہونے کے دعوے کرنے والوں، روزہ رکھ کے خود کو متقی کہلوانے والوں، حج عمرے کر کے، قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے، تلاوت کر کے، تراویحاں پڑھ کے خود کو متقی ہونے کے دعوے کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا حضرات اِنَّ هَذَا عَلِيٌّ امام المتقین. میرے آقا نے فرمایا سنو، آپ متقی کی پہچان بتاؤں، آپ متقین کی معرفت بتاؤں، آپ متقین کی ڈیفینیشن بتاؤں. جی آقا، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک کوئی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، لیکن اگر میرے بھائی علی کو امام نہ مان لے، آقا نہ مان لے، مولا نہ مان لے،
متقی نہیں بنتا۔ آقا پھر میرے آقا فرماتے ہیں متقی وہ ہوگا جو علی علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر علی کو امام تسلیم کر۔ متقی وہ ہے، متقی وہ ہے جو مولا کو امام تسلیم کرے۔ بولو یار، قرآن صفات بیان کرتا ہے متقین کی، بے شمار آیات ہیں، میں بچانا چاہتا ہوں۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے ان للمتقین مفازا، قرآن کہتا ہے پھر متقین کے لیے کامیابی ہے، اور انبیاء بھی متقین ہیں۔ اب میں انبیاء کا تقویٰ بتانے لگا ہوں، اور ذرا اٹینشن ہو کے حوالہ سنو صحیح بخاری کا، میں نے سنا نہیں، کون سی کتاب؟ بولو یار، اہل سنت کے ہاں کچھ علماء کو آپ سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ قرآن کے بعد بخاری کو مانتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں۔ اب میں بھی بخاری دینے لگا ہوں۔ بے عشق اہل بیت جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ میں صحیح بخاری دینے لگا ہوں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ صحیح بخاری جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے رسول بھی، جب امامت کا وقت آئے گا، بڑی خاص بات دینے لگا، جب امامت کا وقت آئے گا، مصلی امامت پہ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں پرسوں ترسوں سمجھ آئیں، لیکن آئیں گی ضرور، تو 2-3-4 دن بعد بھی کچھ آتی ہیں۔ جب امامت کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی رسول بھی صاحب شریعت بھی، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اتنی بڑی شخصیت، لیکن جب امامت کا وقت آئے گا اور بخاری دے رہا ہوں، میں نے لڑائی نہیں کرنی کسی سے، جھگڑا نہیں کرنا، میں نے دکھانا ہے بس، منانا نہیں۔ میں نے بڑی خاص بات، امامت کا وقت آئے گا تو اپنے ہاتھوں سے مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، جاگو یار، مولا علی علیہ السلام نہیں، اے علی دے پتر، ہائے 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 ہائے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام سلام اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑے کریں گے، خود پیچھے نہیں سمجھے یار، وہ کہیں گے آپ نبی بھی رسول، آپ وہ کہتے ہیں میں متقی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں ایک بات بتاؤں، یہ جو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے امام ہیں نا، یہ پاک امام کے مقتدی کی چھوٹی سے چھوٹی کرامت یہ ہے کہ مردے زندہ کر لینا ہے۔ اوہ ہوئے ہوئے، جملہ ہی نہیں سمجھے یار۔ اور بھائیا یہ امام ہیں اور پیچھے ان کے مقتدی عیسیٰ علیہ السلام، مقتدی کی یہ طاقت ہے، یہ کرامت ہے، تو امام کی طاقت کا کیا عالم ہو۔ میں نے پھر ایک جملہ کہنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے، میں نے جس کا نصیب، ایک جملہ میں نے کہنا ہے، علی علیہ السلام کے بیٹے کو وقت کا نبی بھی، وقت کا رسول بھی، صاحب شریعت رسول، کوئی چھوٹی شخصیت ہے حضرات؟ وقت کا نبی، وقت کا رسول مولا علی نہیں، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کو پیچھے کھڑا کر کے مصلی امامت پہ خود کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ نبی اور رسول کا عالم ہے تو امتی کی کیا اوقات ہے؟ پایا تقویٰ بچیا، اور تقویٰ بچیا کہ نہیں؟ اور بولو یار، تقویٰ تب بچا جب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، لو ہر موٹی گل پلے بن لو،
دنیا چ وہی متقیا دنیا میں وہی متقین ہے حضرات جو اہل بیت اطہار کے سامنے محکمے نہیں کرتے، ان کے سامنے سر جھکا کر ان کو تسلیم کرتے۔ جب وہ متقی ہو گئے او میری طرف، جب وہ متقی ہو گئے تو پھر قرآن ان کو ہدایت بھی دے گا اور نفع بھی دے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا کہ علی مال قرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، سارا سال تڑپیں گے۔ حضور نے ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی دونوں اکٹھے جڑے ہوئے آئیں گے۔ کون؟ قرآن اور مولا علی۔ میں کسی بچے کو اٹھاؤں، بیٹا یہ پکڑو قرآن مجید، قرآن مجید پکڑو، اور اس قرآن مجید کے ساتھ بابا جی انگریزی کی کتاب، سائنس کی کتاب، بایولوجی، کیمسٹری، کاسمالوجی، امبریالوجی، انگریزی کی یا سائنس کی کتاب قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ بولو ذرا جاگو یار، وہ کوئی جوڑے گا؟ اگر جوڑ دے گا تو مولوی صاحب کی طرف سے فتویٰ آیا جی گستاخ ہو گیا، بے ادب ہو گیا۔ کیوں فتویٰ آیا؟ اس لیے آیا کہ قرآن ہے پاک، انگریزی کی کتاب ہے ناپاک، سائنس کی ہے ناپاک۔ اس کا مطلب ہے اب ایک دو قرآن مجید لیں، دونوں کو جوڑ دیں، یا ایک قرآن مجید ایسے رکھیں، دوسرا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، کوئی فتویٰ آئے گا؟ بولو یار، کیونکہ دونوں قرآن ہیں۔ اس کا مطلب ہے خاصاں دی گلے ہم آگے، اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ وہی جڑ سکتا ہے جو قرآن جیسا ہو۔ پوری کائنات اٹھا، کتب تاریخ، حدیث، قرآن پڑھو، اہل بیت کو چھوڑ کوئی ضعیف روایت لے کے آؤ کہ میرے آقا نے کسی اور چھوٹے بڑے کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہو، نہیں سمجھے۔ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ اب بڑی خاص بات ہے کہ جملہ دینے لگا ہوں، تاریخی جملہ، قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو۔ اب پتہ کرتے ہیں کہ قرآن کیسا ہے، تاکہ پتہ تو چلے نا کون قرآن جیسا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس پر میں بڑی صفات دے سکتا ہوں، چند قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے، بولے یار پاک ہوتا ہے۔ جب قرآن بند کر کے رکھ دے پھر پاک نہیں رہتا جی، یعنی قرآن پڑھے پھر بھی پاک، قرآن بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دے پھر بھی پاک، غلاف چڑھا دے پھر بھی پاک، بغیر غلاف کے رکھ دے پھر بھی پاک۔ اس کا مطلب ہے قرآن پرماننٹ پاک ہے نا، بولو یار پرماننٹ پاک۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی صفت ہو گئی نا کہ قرآن ہے دائمی پاک، پرماننٹ پاک۔ اب قرآن کے ساتھ پھر وہی جڑے گا جو پرماننٹ پاک ہو۔ اب بھائیا جو گھوم پھر کے پاک نہیں ہوا، جو بائی برتھ پاک ہو، جو بائی برتھ پاک ہو۔ اب اگلا نکتہ سمجھے، جو مفتی صاحب کہیں نہیں بھائی سارے ایک ہی جیسے، صحابہ کرام بھی رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت اطہار بھی علیہم السلام، ایک ہی کیٹیگری، اچھا اس سے آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ بڑی خاص بات دے رہا ہوں، اللہ کی سنت ہے بات کو سمجھائیں مثال کے ذریعے۔ آپ نے مفتی صاحب سے لڑائی نہیں کرنی، بلکہ مفتی صاحب سے کہنا ہے مفتی صاحب جب آپ کی بیوی کے ہاں، آپ کی بہو کے ہاں، آپ کی بیٹی کے ہاں، آپ کی بہن کے ہاں ولادت ہونے والی ہو، تو جب ولادت کا وقت آئے تو ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، ایمبولنس والے کو کال کرے، اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، بہو کو گاڑی میں بٹھا کر
ٹیکسی ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل، اوہ نہیں سمجھے یار، وہ ڈرائیور آگے سے کہے گا مولوی جی وہ تواڈی مت ماری گئی ہے، اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے رہے، یہ شریعت ہے نا؟ بولو یار، شریعت کا قاعدہ سنو، توجہ ذرا میرے، بڑی خاص بات، شریعت کا قاعدہ ہے بے شک کسی غوث کی، ولی کی، کتب کی، کسی صحابی کی بیٹی ہو، ماں ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے قرآن نہیں پکڑ سکتی۔ کیوں مولا؟ قرآن ہے پاک، تو ہے اس وقت ناپاک، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ مولا کیوں؟ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، اس میں طہارت شرط ہے، جب تک وہ نفاس سے نہ نکل جائے، حیض سے نہ نکل جائے۔ یہ ہے اوقات میری اور مولوی کی، اور سارے ایک دے نہیں ہوندے مولوی۔ آجا 13 رجب کا دن ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے، ظہور کا وقت آیا، اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی، اہل سنت کی 70 کتابیں، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ۔ فرمایا مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، بڑا منزہ ہے، بڑا مصفا ہے۔ جواب آیا یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نہ لڑائی نہ جھگڑا، پنجابی میں حق لینے لگا ہوں، او پائیا علی تے جمے نہیں کعبے چے، تو اپنا کوئی بڑا وڈیرا کسے مسیح سے پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلہ کروا۔ اگلی دلیل سنو یار، اگلی دلیل سنو، اس کا مطلب ہے کہ یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب بندے پہ غسل واجب ہوتا ہے اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، قرآن نہیں پکڑ سکتا، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب غسل واجب ہو، میں شریعت بتا رہا ہوں، آگے پیچھے سے کلپ کاٹ کے مولوی صاحب چڑھانے، علامہ صاحب سے آبادی گستاخی کر کے، وہ میں شریعت بتا رہا ہوں یار، کہ جب شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے تو جو بندہ جس پر غسل واجب ہو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا جب تک پاک نہیں ہو لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے تھے کبھی پاک ہوتے تھے کبھی ناپاک ہوتے تھے۔ میں سیاستہ دینے لگا ہوں، کوئی قصے نہیں سنا رہا، سیاستہ اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں، میرے آقا نے اعلان کیا حضرات یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، کبھی پاک ہوتے ہیں کبھی غسل واجب ہوتا ہے، یہ جو کبھی کبھی والے ہیں نا، اے بوئے باریاں بند کر لو، اوئے ہوئے 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 نہیں سمجھے یار، دروازے بند کر لو، لا یحل ھذا المسجد، یہ جو میری مسجد نبوی ہے کسی کے لیے حلال نہیں، جب اس پہ غسل واجب ہو کوئی نہیں آ سکتا، بڑا ہو چھوٹا ہو، خبردار، بین ہے حرام ہے حلال نہیں۔ ہاں علی آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، بہت زہرا آ سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا کیا معنی ہوا یار؟ کوئی لڑائی نہیں، دوسرے نہیں آ سکتے، یہ آ سکتے، تو کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے، پرماننٹ پاک، پرماننٹ پاک۔ اگر دلیل سنو، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ دینے لگا ہوں، اہل سنت کے چوٹی کے مفسر بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 555، توجہ میری طرف۔
ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے نماز ادا کی، سمجھے یار۔ ادھر مولا حسین علیہ السلام بادشاہ کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے اور مطر سنو حتی لا تفوتہا صلاۃ وَكَذَلِكَ سُمِّيَتِ الزَّہْرَا، جس کی پوری کائنات کی خواتین، بڑی خاص بات زندگی میں ایک نماز بھی جس کی قضا نہ ہو مولوی، اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، پرماننٹ پاک بولو یار۔ جب حضور علیہ السلام نے دروازے بند کروا دیے نا کبھی کبھی والوں کے، تو چین گوئیاں ہوئی، بہت عزت دے رہا ہوں، میں نے دکھانی ہے منانی نہیں، چین گوئیاں ہوئی تو ساڑھے بند ہو گئے تے علی دا خدا رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام جو رحمت بن کے آئے ہیں، میرے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے، ہائے 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 ہائے، وہ دشمنوں کے لیے جلال میں کم آئے ہیں میرے آقا۔ کبھی کبھی جب بڑی کوئی بات ہوتی نا جو حضور علیہ السلام کے قلب اثر پہ تکلیف کا باعث بنتی تھی، پھر میرے آقا جلال میں آتے تھے۔ آؤ پھر جلال میں آئے، میرے آقا جلال میں آئے۔ حضرات علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تمہارے بند کر دیے، اس پر اگر مگر کرنے والوں، اس پر اف بٹ کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے۔ وہ چین گوئیاں کرتے تھے منافقین، اس صحابیت کے بھیس میں کچھ منافق بھی گھسے ہوئے تھے، وہ گھسے ہوئے تھے، وردی پہن کے اندر تھے، منافق تھے، وہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ پرماننٹ بات۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے شوز ہیں نا، جوتے، کہتے ہیں شوز نہیں کہنا، جوتا بھی نہیں کہنا، نالین بھی نہیں کہنا، نالین پاک، پاک، نالین پاک، یعنی موڈسٹ شوز، نالین پاک کہنا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے جمعہ کے خطبوں میں سنا ہوگا مولوی صاحب کو تقریر کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آکھیا اے موسیٰ جوڑے اتار کے آ، تے حضور جدوں معراج تے گئے تے اللہ نے کہا سونیا سنے جوڑے آ، اے جڑے حضور نو سنے جوڑے آ معراج کرواندے رہے نا، اے علی دی معراج دے پتہ نہیں منکر کیوں نے؟ ہوئے 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 نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نلین پاک ہے جس کو مولوی صاحب اپنے امامے پہ لگاتے ہیں، اس کا ماڈل سینے پہ سجاتے ہیں، بچوں کے سینوں پہ لگاتے ہیں، ویسے یہ بھی مولوی صاحب کی مرضی ہے نا، اس کا دل کرے تو گنبد خضرا کی شبیہ چوک میں رکھ دے، نہیں سمجھے یار، اس کا دل کرے خانہ کعبہ کی شبیہ چوک میں رکھ دے، یعنی اس کے لیے حلال ہے، کوئی اور کرے تو حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں نالین پاک ہے۔ اب آپ سمجھدار بیٹھے ہیں نا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو حضور کی نالین پاک ہے، حضور کے جسم مبارک میں وہ جو نالین پاک ہیں ان کا سٹیٹس کہاں ہے؟ قبلہ ہمارے قدموں کے نیچے، یعنی جو نالین ہیں حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہے، کوئی معاذ اللہ جسم کا حصہ تو نہیں نا، نالین پاک قدموں کے نیچے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، جو میرے مصطفیٰ کے پاک قدموں کے نیچے آئے، مولوی جی تو کہے کہ وہ نالین پاک، تو سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے اس کی باقی کا کیا عالم ہوگا؟ اور یارو جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے وہ ہے نالین پاک۔ توجہ، جو قدموں کے نیچے آئے
وہ نالین پاک ہے تو جو کندھوں کے اوپر آئے وہ کتنے پاک ہوں گے. قرآن سے کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے سینے کے اندر ہو وہ ہے قرآن، اور جو سینے کے اوپر جن کے قدم لگے انہیں حسنین کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن جیسے ہیں. بولو یار، یہ قرآن جیسے ہیں، قرآن ان جیسا. قرآن ہے تھیوری، یہ ہے قرآن کا پریکٹیکل. اور یہ دونوں جڑے ہوئے، بولو یار. بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں، یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں. جب کوئی مولا علی علیہ السلام کی طرف بھونکتا ہے نا، اور کوئی روکے نہ روکے، قرآن آگے بڑھ کے پہلے روکتا ہے. 350 سے زائد قرآنی آیات. میں نے آپ کا کام آسان کر دیا، میں نے کتاب لکھ دیا کنز البرہان افضلیت علی فی القرآن. 350 قرآنی آیات، ایک ایک آیت کے نیچے کوئی 50 حدیثیں دی ہیں میں نے اس کے شان نزول پہ. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر دیا، صفحہ نمبر دیا، کتاب کا نام، کہاں سے چھپی ہے، مکتبے کا نام بھی. 350. اس کا مطلب ہے جو بھی علی علیہ السلام پہ اعتراض کرتا ہے، جو علی علیہ السلام کی طرف منہ کرتا ہے، میں اور آپ کیا روکیں گے؟ پہلے اس کا منہ قرآن بند کرتا ہے. اور سن لو، اس کا مطلب ہے جو اہل بیت پہ حملہ کرے قرآن آگے آتا ہے، تو جو قرآن پہ حملہ کرے ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والوں میں اور قرآن والوں میں فرق ہے. یارو جب قرآن پہ حملہ ہو رہا تھا، قرآن کی حدود کراس کی جا رہی تھی، قرآن کے حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، قرآن کے حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، تو قاری تو بڑے تھے، پڑھنے والے تو بڑے تھے، لیکن قرآن بچانے والا حسین ابن علی تھا. اس لیے کہ یہ قرآن جیسے ہیں، یہ قرآن جیسے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ قرآن کی صفت ہو گئی. قرآن پرماننٹ پاک، علی علیہ السلام بھی پرماننٹ پاک. یہ میں ایک ایک صفت پہ درجنوں آپ کو حدیث دے سکتا ہوں، لیکن میں نے 17 ایک دینی ہے. قرآن پرماننٹ پاک، اہل بیت بھی پرماننٹ پاک. اب قرآن سے نجاست دور رکھی جاتی ہے. اچھا قرآن مجید فرقان مجید جہاں پڑھا ہو، معاذ اللہ کو نجاست قریب رکھتے ہیں؟ بولے یار، پاک جگہ پہ رکھتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، نجاست کو قریب نہیں نہ آنے دیتے کیونکہ پاک قرآن پڑھا ہے. اچھا تو دنیا میں صرف اہل بیت ہی ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے بھی دور ہے، نجس دور ہے نا. کوئی بندہ مجھ سے پوچھے حضرت صاحب یہ نجس کیسے ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، اس کا رنگ روپ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ ہے کیسا؟ تو میں آپ کو لغت کی طرف نہیں بھیج رہا کہ فلاں لغت کی کتاب پڑھ لینا، نجس کا معنی سمجھ آ جائے گا. قرآن ہی بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں یذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک جملہ دینے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو وہی نجس ہے. بولو یار، مولا حاجی صاحب ہیں، مولا مفتی صاحب ہیں، مولا علامہ صاحب ہیں. اللہ نے فرمایا وہ علامہ ہو، وہ مفتی ہو، وہ حاجی ہو، وہ صائم ہو، وہ زاہد ہو، وہ عابد ہو، وہ سخی ہو، وہ جو مرضی ہو، اگر مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہے میری نظر میں وہی نجس ہے، وہی پلید ہے، وہی غلیظ ہے، وہی گندگی کا ڈھیر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجس وہ نہیں جس نے غسل نہیں کیا.
آج تک جب اس لعنتی کا نام آئے آپ کہتے نہیں یزید پلید؟ وہ کہتے ہو کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یزید غسل نہیں کرتا؟ وہ غسل نہیں کرتا ساجے نمازہ نمازہ ہی پڑھتا ہی ہونا ہے تو پھر بھی پلید، وہ غسل کر کے بھی پلید، نماز پڑھ کے بھی پلید، نہیں سمجھے؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اہل بیت سے دور ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو اہل بیت سے دور ہو جائے یا جنہیں اہل بیت دور کر دے وہی نجس ہیں، وہی پلید ہیں، وہی غلیظ ہیں، وہی گندگی کا ڈھیر ہے۔ قرآن کی صفت پرماننٹ پاک، علی کی پرماننٹ پاک۔ اگلی قرآن کی صفت، قرآن کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 2 بما نزل علی محمد وہو الحق۔ قرآن کہتا ہے کہ جو محمد پہ نازل ہوا قرآن وہ حق ہے۔ جاگو یار کیا ہے؟ حق۔ قرآن کی صفت ہو گئی، قرآن حق ہے نا، بولو۔ اور مجھے کوئی پوری دنیا میں ایک ہی شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، بلکہ ذرا صلوات پڑھے قبلہ کی آمد پہ، بلکہ میں آپ کو جامع ترمذی دیتا ہوں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں جس کا نصیب۔ جامع ترمذی میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ جامع ترمذی سیاستہ اہل سنت کی تیسری سب سے بڑی کتاب۔ میرے آقا فرماتے اللہم آدر الحق ماہو حیث دارا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا جدھر علی مڑ جائے، جدھر علی مڑ جائے پھر جائے تو حق کو ادھر موڑ دے۔ ایک نکتہ دے رہا ہے میں نے یارو، میرے آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا مولا جدھر حق ہو ادھر علی کو رکھنا۔ نا 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 یہ جملہ ہی نہیں ارشاد فرمایا نا، میرے آقا فرما رہے جدھر علی مڑ جائے مولا حق کو علی کے پیچھے پیچھے پہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہی سراپا حق ہیں، وہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کسی کے فہم میں، ادراک میں، شعور میں، تخیلات میں نہ آئے۔ علی علیہ السلام کا کوئی فیصلہ کسی کی ناقص عقل میں نہ آئے تو اس بات اگر مگر نہیں کرنا، تمہاری عقل میں آئے پھر بھی علی حق میں ہے، تمہاری عقل پہ نہ آئے پھر بھی علی حق ہے۔ سراپا حق ہے، سراپا حق، پرماننٹ حق۔ بلکہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم کرنے لگا ہوں، عمار ابن یاسر ان کو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا اے عمار ساری دنیا بھی علی کو چھوڑ دینا، ساری دنیا علی کو چھوڑ کے کوئی اور راہ پہ چلے تو کثرت نہ دیکھنا، جس راستے پہ علی چلے ساری دنیا کو چھوڑ علی کی اتباع کرنا، علی کی اطاعت کرنا، اس لیے جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے سراپا حق قرآن، سراپا حق علی المرتضیٰ، قرآن بھی نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب ان پر میں ان صفات پہ حدیث نہیں دے رہا، بس جملے دے رہا ہوں۔ قرآن بھی نور، مولا علی بھی نور، قرآن بھی ہدایت، مولا علی بھی ہدایت، قرآن بھی حق، مولا علی بھی حق، قرآن بھی مصطفیٰ کے گھر، مرتضیٰ بھی مصطفیٰ کے گھر، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، میرے مولا بھی اللہ کی طرف سے۔ اور پایا کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہوگا تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ قرآن کو ہر مسئلے کا حل قرآن دیتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، کوئی بندہ ضعیف روایت مجھے لا کے دکھا دے، میں وہ ضعیف ہی مان لوں گا کہ میرے اور آپ کے مولا نے کسی بندے سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھا ہو، دور صدیقی ہو،
دور فاروقی ہو، دور عثمانی ہو، تینوں ادوار جو ہیں جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا، جب کبھی بھی کوئی بندہ پھنستا تو نکلنے کے لیے اس کو علی ابن ابی طالب کا گھر نظر آتا۔ مجھے رستے کا پتہ نہ ہو، میں نہیں ڈرانا ہو، میں باہر راستے میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی میں نے فلاں محلے میں جانا ہے، رستہ کدھر ہے، میں کسی سے پوچھ رہا ہوں، پیچھے سے ایک اور بندہ آ جائے وہ مجھے پوچھے کہ حضرت صاحب رستہ کہ میں کہا میں تو بھائی آپ ہی پوچھنا پیا، بس اینا کوئی فرق ہی، کئیاں نے دین لیا پوچھنا لیا کرو۔ ہم دین لیتے ہیں دین والوں سے، دین والوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو ماننا بھی ایمان، علی کو ماننا بھی ایمان۔ پوری کائنات میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے علی علیہ السلام کے ساتھ ایمان کو جوڑا۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، بس کلوز کر رہا ہوں۔ صحیح، یہ میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں ایک ایک حدیث ہے۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ اذان علی ہے، وہ میری نہ مان، چل مصطفیٰ سے پوچھ، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں۔ قبلہ ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا منڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سیدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جیڑا علی نو کل ایمان نہیں ماندا، رب نو اودے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ 12 سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نہ یار ترابیاں دا، دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے اس خرابیاں دا، تے بعد علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیا جا۔ دو طرح کے لوگ تھے جو اہل بیت اطہار سے لڑنے کے لیے آئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو بغیر کلمے کے آیا، کافر، یہودی، عیسائی۔ دوسرا طبقہ تھا جو کلمہ پڑھ کے آیا۔ جو کافر تھے نا، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، انہوں نے لڑائی کی مردوں سے، اور جو کلمہ پڑھ کے آئے نا بدبخت، انہوں نے میرے مصطفیٰ کی وہ شہزادیاں کہ جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج چھپ جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین گھر میں داخل ہونے کی جرات نہ کرے، میرے مصطفیٰ کی وہ شہزادیاں جنہوں نے نانا جان کی قبر انور پہ حاضری دینا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا، آگے بابا ہوتے، دائیں بائیں بھائی ہوتے،
چراغ گل کیے جاتے، پاک زہرا کی پاک بیٹیاں اپنے نانا جان کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ لوگوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بدر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، یہ پاک زہرا کی بیٹیاں قیدی بنایا ہوا ہے، دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ دمشق کا بازار ہے اور زہرا کی شہزادیاں، کہاں بازار کا ماحول اور کہاں پاک بطول کی پاک بیٹیاں۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے آخری لائنیں اپنی امی کے پاس جاتی ہے، اماں میرے ساتھ باہر چل، تجھے چند قیدی دکھاتی ہوں۔ وہ خاتون حضرت حمیدہ باہر آئی، کیا دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، مردوں کے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ وہ عورت دوڑی، گھر میں جتنی چادریں تھی لے آئی، سید زادیوں کے سر ڈانپنے لگی۔ پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب آپ فرماتی ہیں، خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، مذاق اڑانے والے تو بڑے تھے، پتھر پھینکنے والے تو بڑے تھے، چابک مارنے والے تو بڑے تھے، تو کون ہے؟ حضرت حمیدہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہے، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک بی بی فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں میں نے اسلام قبول کیا تھا، پاک بی بی نے مجھے وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی دمشق ہونے والی ہے، دمشق کے بازار میں تجھے قیدی ملے گی، قیدی، جب قیدی ملے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ میں تو پاک بی بی کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ پاک زینب فرماتی ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے، بتا تیری کوئی خواہش ہے، تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں۔ وہ عرض کرتی ہے، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے حسین کا دیدار ہو جائے، زینب کی زیارت ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کی پاک بیٹی فرماتی ہے، خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی، وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیکھ لے، وہ فاطمہ کا حسین ہے، مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی زینب ہوں۔